قدا میں جو کہانی میں آپ کے لیے لے کر آئی ہوں اس کا عنوان ہے زہر کے چند قطرے۔ ویسے یہ حیرت قدا کے ساتھ ساتھ شکاریات کی کہانی بھی کہی جا سکتی ہے، کیونکہ اس میں جنگل کا ذکر ہے، شکار کا ذکر ہے۔ اس کے مصنف ہیں محمد سلطان ناصر۔ ہمارے گاؤں کا نام رسول پور سیداں تھا۔ پبی کی پہاڑیوں کے دامن میں یہ چھوٹا سا گاؤں نالہ بھمبر کے مغربی کنارے واقع ہے۔ آج سے کچھ عرصہ پہلے کالج میں چھٹیاں ہوئیں تو میں 3 ماہ کے لیے گاؤں چلا گیا۔ دن بھر درختوں کے سائے میں لکھنے پڑھنے میں مصروف رہتا۔ شام کے سائے گہرے ہو جاتے تو گھر لوٹتا۔ رات کے کھانے سے فارغ ہو کر گاؤں کے بہت سے لوگ میرے ماموں زاد بھائی کے ہاں جمع ہوتے تھے۔ یہاں گپ شپ کا سلسلہ رات گاہ تک جاری رہتا۔ میں بھی ہر شام اس محفل میں باقاعدگی سے شرکت کرتا تھا۔ میرے ماموں زاد بھائی کئی برس سے گاؤں کے نمبردار تھے۔ 6 سوا 6 فٹ قد، ملنسار طبیعت اور شکار کے شوقین۔ ان کے اکثر دوست بھی شکاری تھے۔ یہ لوگ میلوں چل کر ان کے پاس پہنچتے اور اپنے اپنے کارنامے بیان کرتے۔ گاؤں کے لوگ بڑی دلچسپی سے شکار کے واقعات سنتے۔ یہ داستان جو میں آپ کے سامنے پیش کروں گا ایسی ہی ایک محفل میں سنی تھی۔ جس نوجوان نے یہ روداد بیان کی وہ قد کاٹھ میں بھائی جان کے برابر تھا۔ بھرا ہوا جسم، چہرے پر لمبی اور سیاہ مونچھیں، سر پر پگڑ، اس کے پہلو میں شکاری رائفل اور کارتوسوں کی پیٹی دیکھ کر میں فوراً سمجھ گیا کہ وہ شکاری ہے۔ اس رات چاند پوری آب و تاب سے چمک رہا تھا۔ اچانک میری نظر اجنبی کی ٹانگوں پر پڑی۔ گرمی کی وجہ سے اس نے تہمت کو لنگوٹ کی طرح باندھ رکھا تھا، اس لیے گھٹنے، پنڈلیاں اور پاؤں صاف نظر آ رہے تھے۔ ان اعضاء کا رنگ بالکل سفید تھا۔ اجنبی کے جسم کے باقی حصوں کو غور سے دیکھا مگر وہ گندمی رنگ کے تھے۔ کچھ سوچ کر میں نے بھائی جان کا ہاتھ دبایا اور اجنبی کی ٹانگوں کی طرف اشارہ کیا۔ بھائی جان نے حیرت سے ان کی طرف دیکھا، پھر بولے، یہ آپ کی ٹانگوں پر برس کے داغ ہیں کیا؟ جی نہیں، یہ برس نہیں۔ کیا پیدائشی مرض ہے؟ اجنبی کا جواب نفی میں تھا۔ پھر یقیناً کوئی حادثہ ہوا ہوگا۔ یہ سن کر اجنبی نے ایک کہکا لگایا اور بولا، جی ہاں، یہ حادثہ مجھے ایک شکاری مہم کے دوران پیش آیا تھا۔ حاضرین نے اس مہم کی تفصیلات جاننے کی خواہش ظاہر کی۔ اجنبی نے کہا، میں تحصیل پھالیا کے ایک جنوبی گاؤں کا رہنے والا ہوں۔ جن دنوں یہ حادثہ پیش آیا ہمارے ہاں نہر نہیں بنی تھی اور دور دور تک جنگل اور چراگاہیں پھیلی ہوئی تھی۔ ان چراگاہوں میں لوگ مویشی پالتے اور ان کے دودھ، مکھن اور گوشت پر گزر اوقات کرتے تھے۔ آبپاشی کنوؤں کے ذریعے ہوتی تھی، اس لیے بہت تھوڑی زمینیں آباد تھیں۔ ہمارے ہاں کیکر، ببول، کری، بن، ڈھاک اور بیر کے درخت کثرت سے پائے جاتے تھے۔ کری اور بن کا پھل بہت لذیذ ہوتا ہے۔ کری کے پھل کو پینجو اور بن کے پھل کو پیلو کہتے ہیں۔ ہم دن کے وقت جنگل سے ڈھیروں پیلو اور پینجو توڑ لاتے اور رات کو دودھ میں ڈال دیتے۔ صبح سویرے عورتیں اس دودھ سے بنے ہوئے دہی کو بلو کر ایک خاص قسم کی لسی اور مکھن تیار کرتیں، جس کا رنگ پھلوں کی وجہ سے سرخ ہوتا تھا۔ یہ مکھن اور لسی بہت لذیذ اور مکوی سمجھی جاتی۔ میں اسی سادہ لیکن مکوی غذا پر پل کر جوان ہوا۔ والدین کا اکلوتا بیٹا تھا اور گھر میں دولت کی ریل پیل تھی۔ شکار کے سوا وقت گزارنے کا اور کوئی طریقہ نہ تھا۔ کئی طرح کے شکاری کتے ہمارے گھر میں تھے۔ ایک بہترین قسم کی رائفل بھی موجود تھی۔ ہمارے ہاں جنگل میں ہرن، ہریال اور دوسرے جنگلی جانوروں کی کثرت تھی۔ میں اکثر ہرن کا شکار کرتا۔ بعض اوقات ہم تفریح طبع کے لیے سور یا جنگلی بھیڑیوں کا تعاقب بھی کرتے۔ دور دراز کی مہموں میں 2 ساتھی میرے ہمراہ جاتے تھے۔ یہ دونوں قدر
یہ دونوں قدرداد اور کرم علی تھے۔ وہ اچھے نشانہ باز اور کھاتے پیتے گھرانوں سے تعلق رکھتے تھے۔ بہار کا موسم تھا، کری اور بند کے پھول اپنے شباب پر تھے۔ ہلکی سی بارش کی وجہ سے چاروں طرف گھاس اور خودرو بوٹیاں اگ گئی تھیں، جس سے فضا میں ایک دل فریب سی مہک بس گئی تھی۔ میں اپنے ساتھیوں کے ساتھ شکار کے لیے ضلع سرگودا کے موزہ ٹھیری کی طرف روانہ ہوا۔ ہم تینوں کے پاس عربی نسل کے اعلیٰ گھوڑے تھے۔ 4 ملازم ہمارے ساتھ تھے۔ پانی کی چھاگلیں، روٹیاں، مکھن، شہد اور اشیاء خور و نوش کا کچھ دوسرا سامان ہم نے ساتھ رکھ لیا تھا تاکہ بوقت ضرورت کام آئے۔ موزہ ٹھیری کے جنگل میں پہنچ کر بہت سے شکاری مارکے ہوئے۔ دن کے وقت ہم شکار کھیلتے اور رات کو قریبی بستی یا ڈیرے میں پہنچ جاتے اور شکار کیے ہوئے جانوروں کا گوشت بھون کر کھاتے۔ تیسرے روز شکار کھیلنے کے بعد ہم ایک ڈیرے میں سستا رہے تھے کہ ایک بوڑھا آدمی بولا، جنگل کے جنوب میں ہرنوں کے غول رہتے ہیں، مگر اس طرف جانا خطرے سے خالی نہیں کیونکہ بڑے بڑے اژدہے شکاریوں کا راستہ روک لیتے ہیں۔ ہم نے بوڑھے کی نصیحتوں کے باوجود طے کر لیا کہ جنگل کے اس حصے میں ضرور جائیں گے۔ اگلے روز صبح سویرے ہم نے جنوب کا رخ کیا۔ دائیں طرف ایک وسیع چراگاہ تھی جس میں درختوں کی قطاریں دور دور تک پھیلی ہوئی تھیں، اور بائیں طرف وہ گھنا جنگل تھا جس کے جنوبی حصے تک ہمیں پہنچنا تھا۔ ہم جنگلی بیلوں اور جھاڑیوں میں راستہ بناتے ہوئے بڑی احتیاط سے آگے بڑھتے رہے۔ مطلوبہ جگہ تک پہنچنے میں ہمیں زیادہ دیر نہ لگی، مگر بہت مایوسی ہوئی کیونکہ آس پاس کے علاقے میں ایک بھی ہرن نہ تھا۔ شاید سب ہرن جنگل کے گھنے حصے میں چھپے ہوئے تھے۔ ہم اس حصے میں داخل ہو گئے۔ دیر تک چلتے رہے مگر کوئی ہرن نظر نہ آیا۔ پھرتے پھراتے سپہر ہو گئی۔ تھک ہار کر ایک درخت کے نیچے رکے اور گھوڑے وہیں چھوڑ دیے۔ بھوک سے بری حالت تھی۔ تھیلوں میں سے روٹی، مکھن اور شہد نکال کر کھایا اور ڈٹ کر پانی پیا۔ اب ہم تازہ دم ہو چکے تھے۔ سوچا شکار کی تلاش میں ایک آخری کوشش کرنی چاہیے۔ ہم نے زیادہ گنجان علاقے میں پا پیادہ جانے کا فیصلہ کیا۔ بمشکل 1 فرلانگ راستہ طے کیا ہوگا کہ اچانک قدرداد نے مجھے بازو سے پکڑا اور سامنے کی طرف اشارہ کیا۔ جھنڈ کے اس پار ایک چھوٹا سا میدان تھا جہاں ہرنوں کا ایک غول گھاس چرنے میں مصروف تھا۔ یہ میدان چاروں طرف سے جنگل میں گھرا ہوا تھا۔ ہم تینوں دوست جھاڑیوں کی آڑ لے کر میدان کے قریب پہنچے اور اسے 3 اطراف سے گھیر لیا۔ طے شدہ منصوبے کے تحت پہلے میں نے شست باندھ کر فائر کیا، اس کے بعد پے در پے 2 اور فائر ہوئے۔ سارا جنگل لرز اٹھا۔ ایک ہرن گھاس پر ڈھیر ہو گیا، باقی چوکھڑیاں بھرتے ہوئے گھنے جنگل میں غائب ہو گئے۔ ہم نے آگے بڑھ کر پھرتی سے ہرن کو ذبح کیا، کھال اتاری اور گوشت کو درخت کی جھکی ہوئی شاخ سے لٹکا دیا۔ ملازم خشک ایندھن کی تلاش میں ادھر ادھر چلے گئے۔ ہم تینوں دوست سبز گھاس کے اس تختے پر چہل قدمی کرنے لگے، گھومتے گھومتے دور نکل گئے۔ واپس آئے تو ایک ایسا منظر سامنے تھا کہ بیک وقت ہم میں سے ہر ایک کے حلق سے چیخ نکلی۔ جس درخت کی شاخ سے ہم نے سالم ہرن لٹکایا تھا، اس کے نیچے ایک خوفناک اژدہا پھن پھیلائے کھڑا تھا۔ اس کا سر زمین سے تقریباً 2.5 فٹ بلند ہوگا، جبکہ ہرن کا نچلا حصہ زمین سے 4.5 فٹ اوپر تھا۔ اس لیے سانپ اچھل اچھل کر گوشت نوچنے کی کوشش کر رہا تھا، مگر ہر بار اسے ناکامی ہوتی۔ چند لمحے بعد اس نے ایک اور طریقہ اختیار کیا۔ اس کے منہ سے بھاپ کے مرغولے نکلنے لگے۔ یہ گرم گرم مرغولے ہرن سے ٹکراتے تو چند ثانیوں میں گوشت کا ایک ٹکڑا موم کی طرح پگھل کر نیچے آتا۔ سانپ منہ کھول کر اسے ہڑپ کر جاتا۔ یہ منظر دیکھ کر میرے جسم کے رونگٹے کھڑے ہو گئے۔
حیرت، خوف اور غصے کے ملے جلے جذبات سے میں کانپنے لگا۔ آخر مجھ سے رہا نہ گیا، میں نے اپنے حواس پر قابو پایا، کندھے سے رائفل اتاری اور ساتھیوں کے منع کرنے کے باوجود سانپ کے سر کا نشانہ لے کر لبی دبا دی۔ اف خدایا، وہ بھی کیسا منحوس وقت تھا۔ میری پریشانی کے سبب نشانہ خطا گیا۔ سانپ نے بپھر کر ہمیں دیکھا، غصے کے سبب اس کی آنکھوں میں خون اتر آیا۔ وہ پھنکارتا ہوا ہماری طرف لپکا۔ میں نے دوسرا فائر کر دیا۔ بدحواسی میں یہ فائر بھی نشانے پر نہ لگا۔ میں نے مڑ کر دیکھا، دونوں ساتھی فرار ہو چکے تھے اور میرے لیے بھی اس کے سوا کوئی چارہ نہ تھا۔ رائفل میرے ہاتھ سے گر پڑی اور میں سمت کا تعین کیے بغیر بھاگ کھڑا ہوا۔ 2-1 فرلانگ بھاگنے کے بعد مڑ کر دیکھا، سانپ تیزی سے میرا تعاقب کر رہا تھا۔ میں نے اپنی رفتار اور تیز کر دی لیکن بے سود۔ آہستہ آہستہ ہمت جواب دے رہی تھی اور میرا اور سانپ کا درمیانی فاصلہ کم ہو رہا تھا۔ سانپ کی تیز رفتاری کے بارے میں بہت سی حکایات سن چکا تھا، مگر اس روز پہلی بار ان حکایات کی حقیقت کا پتہ چلا۔ 1.5-2 میل تک مسلسل دوڑنے کے باوجود سانپ نے میرا پیچھا نہ چھوڑا۔ پیاس کی شدت سے حلق خشک ہو رہا تھا، ہونٹوں پر پیپڑیاں جم چکی تھیں۔ بار بار زبان سے لب گیلے کرنے کی کوشش کرتا مگر پیاس بجھنے کا نام نہ لیتی تھی۔ پانی کی چھاگل درخت پر لٹکی رہ گئی تھی اور گھوڑا جنگل ہی میں بندھا تھا۔ میرے دوست اور ملازم غالباً اس ناگہانی آفت سے بچنے کے لیے اتنی دور جا چکے تھے کہ انہیں تلاش کرنا ممکن نہ تھا۔ ایک جگہ میں ٹھوکر کھا کر گرا۔ سانپ میرے قریب پہنچنے ہی والا تھا کہ میں چوٹ کی پرواہ نہ کرتے ہوئے دوبارہ اٹھ کھڑا ہوا اور پوری قوت سے بھاگنے لگا۔ موت گویا سامنے کھڑی تھی۔ میں نے آخری بار کوشش کی اور اپنی بچی کھچی قوت کو مجتمع کر کے جنگل پار کر گیا۔ چھدرے درختوں میں ایک چھوٹا سا جوہڑ نظر آیا۔ گرمی اور پیاس سے میری حالت اس قدر خراب ہو چکی تھی کہ انتہائی کوشش کے باوجود جوہڑ میں چھلانگ لگانے کی خواہش پر قابو نہ پا سکا۔ ٹھنڈا پانی پی کر جان میں جان آئی۔ مڑ کر دیکھا تو سانپ کو جوہڑ کے کنارے پایا۔ میں نے بھاگنے کی کوشش کی مگر بے سود۔ جوہڑ کے وسط تک پہنچتے پہنچتے میری حالت غیر ہو گئی۔ جنگل کی دشوار گزار پگڈنڈیوں پر کئی میل تک مسلسل دوڑنے کے سبب سانس پھول چکا تھا اور سارا جسم پسینے میں شرابور تھا۔ پیروں میں آبلے پڑ چکے تھے۔ خاردار جھاڑیوں میں الجھنے کے باعث جسم کے کئی حصے چھلنی ہو چکے تھے اور اب درد کی شدت ناقابل برداشت ہوتی جا رہی تھی۔ سانپ جوہڑ کے کنارے غصے کے عالم میں پھنکار رہا تھا۔ اس کی ہر پھنکار سے پانی کی سطح پر جھاگ سی بنتی اور لہروں کے چھوٹے چھوٹے دائرے پھیلتے اور میرے جسم سے ٹکراتے۔ یوں لگتا تھا کوئی جسم پر گرم سوئیاں چبھو رہا ہے۔ میں نے سوچا اگر سانپ پانی میں اتر آیا تو موت یقینی ہے، کیونکہ وہ خشکی کی نسبت پانی میں زیادہ تیزی سے سفر کر سکتا ہے۔ یہ خیال آتی خون میری رگوں میں منجمد ہو گیا۔ اف خدایا، اب کیا ہوگا؟ موت کے لمحات قریب آ پہنچے تھے۔ میرے سامنے اپنی ضعیف والدہ کا چہرہ آ گیا۔ شکار کے لیے گھر سے نکلا تو انہوں نے نصیحت کی تھی، بیٹا خدا کو نہ بھولنا، وہ ہر مشکل وقت میں اپنے بندوں کی مدد کرتا ہے۔ بے بسی کے بھیانک ماحول میں امید کی ایک کرن جگمگائی۔ میرے ہاتھ غیر ارادی طور پر دعا کے لیے اٹھے۔ یا خداوند، زندگی اور موت تیرے ہاتھ میں ہے۔ میری التجا ہے کہ اپنے محبوب رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صدقے میں اس سفریت سے محفوظ رکھ۔ میں ساری عمر تیرے بندوں کی خدمت کروں گا۔ دعا ختم کرنے تک میری آنکھوں کے سامنے پھیلا ہوا اندھیرا اور گہرا ہو چکا تھا۔ نکاہت میں یوں لگا جیسے سانپ واپس جا رہا ہے اور جوہڑ کا پانی گرم ہو رہا ہے۔ ایسا محسوس ہوتا تھا جسم کا جتنا حصہ پانی میں ڈوبا ہوا ہے اس کا گوشت گل کر نیچے ٹپک رہا ہے۔
आंखें खोलने की सरतोड़ कोशिश की मगर कामयाबी ना हुई। बिलाखिर मैं बेहोश हो गया। मुझे होश आया तो टांगें पट्टियों से जकड़ी हुई थीं और मेरे गिर्द बहुत से शनासा चेहरे हल्का बनाए बैठे थे। उनमें कदरदाद और करम अली भी नज़र आए। कई हफ्ते एक माहिर जर्राह मेरा इलाज करता रहा। उसका कहना था एक ख़ास किस्म के सांप के मुंह से निकलने वाली जहरीली हवा के सबब पानी में जहर घुल गया था और मेरे जिस्म का जितना हिस्सा पानी में डूबा हुआ था वो गलने और सड़ने लगा था। बेहोश होने से कबल मैं जोहड़ के दूसरे किनारे तक पहुंच गया और देहातियों की एक जमात के साथ मेरे साथी तलाश करते हुए पहुँचे तो मेरा सर, बाजू और पेट पानी से बाहर थे और टांगें घुटनों तक पानी में डूबी हुई थी। उस पानी की वजह से टांगों पर ज़ख्म आ गए थे और जिल्द की बालाई सतह झुलस गई थी। मेरे दोस्तों ने बताया जोहड़ की सतह पर कई मुर्दा मेंढक उल्टे तैरते हुए पाए गए। वो पानी में मिला हुआ जहर बर्दाश्त ना कर सके थे। मेरी टांगों के ज़ख्म रफ्ता रफ्ता अच्छे हो गए लेकिन निशान इसी तरह मौजूद रहे। सेहतयाब होकर मैंने इलाके के मुतअद्दिद जोगियों से बात की। उनमें से चंद एक ने जंगल में जहां हमें सांप मिला था उसे तलाश करने की कोशिश की मगर कामयाबी ना हुई। इस कहानी का माखज़ है उर्दू डाइजेस्ट, अक्टूबर सन 1969। अब मैं लेती हूँ आपसे इजाज़त। जहाँ रहें खुश रहें, शादो आबाद रहें, हंसते मुस्कुराते रहें। और अगर ये कहानी या मेरा अंदाज़ पसंद आए तो इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। वीडियो को लाइक कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और अच्छा सा कमेंट कीजिए। अल्लाह हाफ़िज़, अल्लाह निगहबान।